بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیوں اور دوستو، گزشتہ درس میں ہم نے آخری باب جو پڑھا تھا کتاب عمدۃ الاحکام میں، وہ باب تھا کتاب باب اللقطہ، گری پڑی چیز کے متعلق ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی. آج ہم نے شروع کرنا ہے کتاب الوصایا سے. کتاب الوصایا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. سب سے پہلے لفظ وصیت کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر جو لفظ آیا ہے کتاب الوصایا، وصایا جمع ہے وصیت کی. وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی موت سے پہلے صحت و تندرستی کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں اپنے وارثوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کسی چیز کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دے. کوئی شخص اپنی زندگی میں صحت و تندرستی کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں اپنے وارثوں اور قریبی رشتہ داروں کو کسی چیز کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دے، یا وہ اپنے مال میں سے صدقہ کرنے کا حکم دے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا صدقہ کر دینا، یا میرے مال میں سے اتنا مال میرے فلاں رشتہ دار کو دے دینا. یہ وصیت ہے. اور یہ جو میں نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، اس کے دو حصے ہیں. ایک یہ کہ ایک شخص موت سے پہلے اپنے رشتہ داروں یا اپنے وارثوں کو کسی چیز کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دے. یہ پہلا حصہ ہے. مثلا وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ کہے کہ ہو سکتا ہے میری موت آ جائے تو میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا، یا میرے فلاں بیٹے کا خیال رکھنا، یا میری ماں کا خیال رکھنا، یا میری بیوی کا خیال رکھنا. یا مثلا اپنی جائیداد میں سے کسی چیز کے متعلق وصیت کرتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ میرے اس مکان کا خیال رکھنا، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، میری اس گاڑی کا خیال رکھنا، کسی چیز کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ وصیت ہے. یہ پہلا حصہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دے، یا اپنی جائیداد میں سے کسی چیز کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دے. یہ پہلا حصہ. دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ مال کے ساتھ صدقہ کرنے کا حکم دے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے، میرے بیلنس میں سے، میرے پیسوں میں سے اتنے پیسوں کے ساتھ صدقہ کر دینا. یا مثلا وہ یہ کہے کہ میرے پیسوں کے ساتھ ایک مسجد بنوا دینا، یا میرے پیسوں کے ساتھ قرآن مجید خرید کر کسی مسجد میں رکھوا دینا، یا میرے پیسوں کے ساتھ کسی جگہ پہ نلکا لگوا دینا یا کنواں کھدوا دینا، یا میرے پیسوں کے ساتھ فلاں غریب مسکین کو کھانا کھلا دینا، یا میرے پیسوں میں سے اتنے پیسے فلاں رشتہ دار کو دے دینا، یا فلاں یتیم یا فلاں بیوہ عورت کو دے دینا. یہ ساری وصیت کی مختلف صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اختصار سے ذکر کی. یہ جو وصیت ہے اس کی گویا کہ دو صورتیں میں نے بیان کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وصیت ہے اس کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر؟ کیا وصیت کرنا فرض یا واجب ہے یا مستحب ہے؟
تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں پڑھا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ تم میں سے کسی شخص پر جب موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو اس پر یہ بات لکھ دی گئی ہے، یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ کتب علیکم، اور یہ لفظ کتب علیکم یہ فرضیت کے معنی میں، جس طرح اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال کرنا فرض کر دیا گیا ہے، یعنی کافروں سے لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو کتب علیکم کا جو لفظ ہے یہ فرضیت پر دلالت کرتا ہے، اس سے فرضیت کی دلیل ملتی ہے کہ وصیت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو، مجھے نہیں پتا آپ کو یاد ہے کہ نہیں، میں نے یہ بتلایا تھا کہ ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ ہر شخص مرنے سے پہلے اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت ضرور کرے، لیکن بعد میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تھا۔ اور اللہ نے اس آیت کو منسوخ کس کے ساتھ کیا؟ سورۃ النساء کی ان آیات کے ساتھ جن میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے مقرر کر دیے۔ تو میراث کے متعلق، وراثت کے احکام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائیں ان کے ساتھ اس وصیت کے حکم کو کینسل کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا۔ گویا کہ پہلے ابتدائے اسلام میں وصیت کرنا فرض تھا، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے جو وصیت کی دو صورتیں ذکر کی ہیں، کیا وہ وصیت کرنا فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وصیت کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں وصیت کرنا واجب ہے اور دوسری صورت میں وصیت کرنا جائز ہے۔ جس صورت میں وصیت کرنا واجب ہے وہ صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی انسان پر لوگوں کے حقوق ہوں، مثلا کسی کا قرضہ دینا ہو، یا مثلا کچھ مال اپنے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا ہو تو وہ وصیت کرے، وصیت میں وہ لکھے یا وہ زبانی کہے کہ اتنا مال میرے پاس پڑا ہے، یہ کسی کی امانت ہے، فلاں شخص کی امانت ہے، یہ اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ یا مثلا فلاں شخص نے مجھے قرضہ دیا تھا، میں نے اس سے قرضہ لیا تھا، وہ اتنے پیسے تھے اور فلاں تاریخ کو وہ ادا کرنا ضروری ہے، لہذا اگر میری موت واقع ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد اس شخص کو اتنا قرضہ واپس کر دینا۔ اگر تو اپنے اوپر حقوق واجب ہوں، بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اگر اپنے اوپر حقوق واجب ہوں، لوگوں کے مالی حقوق ہوں یا دیگر حقوق ہوں، تو ان حقوق کے متعلق وصیت کرنا واجب ہے۔ واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس شخص کی موت کے بعد لوگوں کے جو حقوق اس کے ذمہ ہیں وہ حقوق ضائع نہ ہوں۔ اگر یہ وصیت نہیں کرے گا، اگر یہ لکھ کر کے نہیں جائے گا یا اپنے وارثوں رشتہ داروں کو نہیں وصیت کرے گا تو ہو سکتا ہے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے فلاں آدمی سے قرضہ لیا ہے یا اس کے پاس فلاں آدمی کی امانت پڑی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو لوگوں کے حقوق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اگر یہ وصیت نہیں کرتا تو، لہذا لوگوں کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس پر واجب ہے۔ اور آپ لفظ واجب کو سمجھتے ہیں، واجب کا معنی یہ ہے کہ ضروری ہے، لازم ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ لوگوں کے حقوق کے متعلق وصیت کرنا واجب ہے، یہ اس صورت میں وصیت کرنا واجب۔ دوسری صورت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جس طرح میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی کہ ایک شخص اپنے مال میں سے صدقہ کرنے کی وصیت کرتا ہے تو وہ واجب نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے اور اس کے وارثوں میں اس کی جائیداد اور اس کا بیلنس تقسیم ہونے کے بعد بھی بہت سارا مال بچے گا تو کوئی حرج نہیں، یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا مال صدقہ کر دیا جائے، میرے مال میں سے اتنے مال کے ساتھ مسجد بنوا دی جائے، اتنے مال کے ساتھ لوگوں کو، فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، تو یہ وصیت کرنا جائز ہے۔ یہ اس کو بعض علماء نے مستحب قرار دیا ہے، لیکن اس کو واجب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ واجب اسی شکل میں ہے یہ وصیت کہ جب آپ کے اوپر لوگوں کے حقوق ہوں، آپ کے ذمے ہوں، تو ان حقوق کے متعلق آپ اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر کے جائیں، اپنے گھر والوں کو،
چاہے ریٹن تحریری طور پر یا پھر زبانی طور پر ان کو آگاہ کر کے جائیں کہ فلاں فلاں کے حقوق جو ہیں وہ میرے ذمے ہیں یا فلاں کی امانت میرے پاس پڑی ہے. یہ وصیت کے متعلق کچھ وضاحتیں تھیں جو میں نے حدیثیں پڑھنے سے پہلے پیش کرنی تھی. اب حدیث پڑھتے ہیں. پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حق امرئ مسلم، کسی مسلمان آدمی کو یہ حق حاصل نہیں، لہو شیء یوصی فیہ، کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، یبیت لیلتن، وہ ایک رات گزارے، او لیلتین، یا 2 راتیں گزارے، الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے متعلق وصیت کرنا چاہتا ہو، مثلا جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کسی کے پاس کسی کی امانت پڑی ہو، ظاہر ہے کہ جب تک یہ وصیت نہیں کرے گا اس امانت کے متعلق لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، یا کسی سے اس نے قبضہ لے رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ جب تک وصیت نہیں کرے گا تو اس وقت تک لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے ذمہ فلاں فلاں کا حق ہے. تو اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہو جس میں وہ وصیت کر سکتا ہو، اگر وہ وصیت نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 رات گزارے یا 2 راتیں گزارے، تو ان 1 یا 2 راتوں کے اندر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے. اور ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ لکھی ہوئی وصیت جو ہے وہ اس کے تکیے کے نیچے پڑی ہونی چاہیے، اس کے تکیے کے نیچے پڑی ہونی چاہیے ہر وقت. گویا کہ انسان موت کے لیے ہر وقت تیار ہو اور اس کو پتہ ہو کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو وہ وصیت لکھ کر کے اپنے سرہانے کے نیچے، تکیے کے نیچے تیار کر کے رکھ دے، تاکہ جب یہ فوت ہو تو اس کے بعد اس کے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر دیے جائیں. تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں وہ وصیت کر سکتا ہو، پھر وہ رات گزارے یا 2 راتیں گزارے، مگر یہ کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. زیادہ مسلم کے الفاظ میں اضافہ ہے، قال ابن عمر، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، ما مرت علی لیلۃ، میرے اوپر 1 رات بھی نہیں گزری، منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی اس کے بعد 1 رات بھی نہیں گزری، الا ووصیتی عندی، مگر میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے. جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا اسی وقت سے میں نے عزم کر لیا، اسی وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر کے دکھلایا کہ 1 رات گزرتی ہے تو اس میں میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1 رات گزر جائے، 2 راتیں گزر جائیں اور میرے پاس وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جذبہ اطاعت اور فرمانبرداری ہے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان سنا اس پر فوراً عمل کیا، اور کوئی رات ایسی نہیں جانے دی کہ جس میں ان کی وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو. لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے، ہر شخص کو اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے. اگر ہمارے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ 1 رات یا 2 راتوں کے اندر ہماری وصیت لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو ہم بتا دیں کہ میری وصیت فلاں جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، یا میرے ذمہ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ میں نے فلاں کاپی میں یا فلاں جگہ پہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، اگر میری موت آئے تو میرے مرنے کے بعد فلاں کاپی سے یا فلاں جگہ سے ان حقوق کے متعلق معلومات لی جا سکتی، میری وصیت کے متعلق جانا جا سکتا ہے. تو کوئی 1 رات یا کوئی 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے مگر یہ کہ وصیت لکھی ہونی چاہیے. لیکن یہ تب ہے جب آپ کے ذمہ حقوق ہو. اگر آپ کے ذمہ حقوق نہیں ہیں تو جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں تو پھر وصیت لکھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. زیادہ سے زیادہ اس کو کار خیر کہہ سکتے ہیں، ثواب پر عمل کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور آپ نے لوگوں کے حقوق لکھ دیے، یا زبانی طور پر آپ نے اپنے گھر والوں کو آگاہ کر دیا کہ میرے اوپر فلاں فلاں کے حقوق ہیں. اگر حقوق نہیں ہیں، اگر کسی کا حق اپنے ذمہ واجب نہیں ہے تو پھر جائز ہے، مستحب ہے کہ آپ اپنے مال کے متعلق وصیت کریں کہ میرے مرنے کے بعد اتنے مال کے ساتھ صدقہ کر دیا جائے، یا میرے مال میں سے کچھ مال فلاں شخص کو دے دیا جائے. تو پہلی حدیث جو ہے اس باب میں وہ وصیت کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کے متعلق ہے. میرا خیال ہے کہ وہ واضح ہو چکی ہوگی. اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں.
عن سعد بن ابي وقاص رضی اللہ عنہ قال جاءني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعودني. یہ ایک واقعہ ہے، ایک سبق آموز قصہ ہے، اس کو غور سے سنیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاءني رسول اللہ، میرے پاس تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعودنی عام حجۃ الوداع، میری عیادت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، میری تیمارداری کرنے کے لیے آپ تشریف لائے حجۃ الوداع والے سال میں. من وجع، اس تکلیف کی وجہ سے، اشتد بی، جو میرے اوپر بہت سخت تکلیف ثابت ہوئی، یعنی ایک سخت قسم کی تکلیف میں، ایک سخت قسم کی بیماری میں مبتلا تھا مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے سال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بڑا آدمی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ بڑے آدمی تھے، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا انسانوں کے اندر، نبیوں کے اندر اور انبیاء اور رسل کے اندر آپ سے بڑا اور آپ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس قدر اعلیٰ مقام و مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے، اپنے ساتھیوں کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے. اور ساتھیوں کی تیمارداری کرنا کتنی بڑی بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص اپنے بھائی کی زیارت کے لیے یا اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں. وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو بہت بڑا عمل ہے یہ، بہت بڑا کار خیر ہے یہ کہ آپ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جائیں، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی اپنے اس صحابی کی جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور یہ سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں، میں نے پچھلے درس میں اس کا حوالہ دیا تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد بن ابی وقاص تم تیروں کی بارش کرو. جنگ احد کے میدان میں جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ تم تیروں کی بارش کرو اپنے دشمنوں کے خلاف، اپنے دشمنوں پر تیر برساؤ، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر آپ کا دفاع کر رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب میں بیمار ہوا، سخت قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. پھر کیا ہوا؟ فقلت، کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قد بلغ بی من الوجع ما ترى، میری تکلیف اس قدر زیادہ بڑھ چکی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی اس وقت میں جس حالت سے گزر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وَأَنَا ذُو مال، اور میں مال والا ہوں. مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے اسی بیماری کی وجہ سے، اور میری صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، اور میرے ورثاء میں سے کوئی نہیں ہے سوائے ایک بیٹی کے. میری ایک بیٹی ہی ہے جو میری وارث ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میرے پاس مال بہت زیادہ ہے. تو میں کیا کروں؟ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، تو کیا میں صدقہ کر دوں اپنے مال میں سے دو تہائی حصوں کے ساتھ، یعنی اپنے مال کے 3 حصے کر دوں، 2 تہائی حصے جو ہیں، 2 حصے جو ہیں ان کا صدقہ کر دوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ چھوڑ جاؤں اپنی بیٹی کے لیے؟ قال لا، فرمایا نہیں، ایسا مت کرو. قلت، میں نے کہا فالشطر یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول آدھا حصہ میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں، آدھا حصہ صدقہ کر دوں اور آدھا حصہ بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ قال لا، فرمایا نہیں، ایسا بھی مت کرو. قلت فالثلث، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں 1/3 حصے کا صدقہ کر دوں اور 2/3 حصے اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤں؟ قال الثلث والثلث كثير، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، 1/3 حصے کی تم وصیت کر سکتے ہو، اس کو صدقہ کر سکتے ہو، لیکن 1/3 جس کو تم صدقہ کرو گے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم ہو تو اور بہتر ہے. پھر فرمایا انک انتظر ورثتک اغنیاء، بے شک تم اے سعد بن ابی وقاص اپنے وارثوں کو چھوڑ کر جاؤ مالدار حالت میں، خیر، یہ بہتر ہے، من انتظرهم عالۃ، اس سے کہ تم ان کو چھوڑ جاؤ غربت کی حالت میں. اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم اپنے وارثوں کو غریب چھوڑ کر کے جاؤ. یتکففون الناس، اور پھر وہ غریب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں.
یعنی اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، ان کے لیے مال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ نہیں کہ تم اپنے پورے مال یا زیادہ تر مال کا صدقہ کر کے چلے جاؤ اور اس کے بعد تمہارے وارث لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تو کم از کم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو یہ بہتر ہے نا کہ آپ اپنے وارثوں کو مالدار حالت میں چھوڑ جائیں، ان کے پاس مال چھوڑ کر کے جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ، اور بے شک تم لن تنفق نفقتن، تم کوئی بھی نفقہ، کوئی بھی خرچہ نہیں کرو گے، تبتغی بہا وجہ اللہ، جس کے ساتھ تم اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگار ہوگے، الا اجرت بہا، مگر تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا۔ یعنی تم جو بھی خرچہ کرو گے اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جائے گا، بشرط یہ کہ تم اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگار ہو۔ جو بھی خرچہ کرو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر دے گا۔ حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنے یا اس کا صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی، 1/3 سے زیادہ صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ 1/3 جو ہے اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، بشرط کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے طلبگار ہو۔ قال فقلت یا رسول اللہ، اب سعد بن ابی وقاص نے جب یہ مسئلہ سن لیا تو اس کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اخلف بعد اصحابی، اخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ اخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ کر یہاں مکہ میں ہی مر جاؤں گا؟ اور یہ در حقیقت انہوں نے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ سعد بن ابی وقاص در حقیقت مہاجرین میں سے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب جب حجۃ الوداع کے موقع پر یہ مکہ میں تھے تو اب اور یہ بیمار تھے، شدید بیماری میں مبتلا تھے، تو ان کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں ان کی موت مکہ کے اندر ہی واقع نہ ہو جائے، اور اگر مکہ کے اندر موت واقع ہو گئی تو ہجرت والا جو اجر و ثواب ہے وہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس اجر کو ضائع نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہجرت والے اجر سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے کہنے لگے اللہ کے رسول اخلف بعد اصحابی، کیا میرے ساتھی جو کہ یہاں حجۃ الوداع کے موقع پر موجود ہیں وہ سب مدینہ چلے جائیں گے واپس اور میں یہاں رہ جاؤں گا، میری موت یہاں پر واقع ہو جائے گی اور میں ہجرت والے اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤں گا؟ قال انک لن تخلف، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، تمہیں تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ کر تمہیں یہاں پر نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری موت یہیں پر واقع ہو جائے گی۔ فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ، تم جو بھی عمل کرو گے اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا کے متلاشی اور طلبگار ہوگے، الا ازددت به درجة ورفعة، مگر اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے ایک درجے میں اضافہ کر دے گا اور تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بارے میں آگاہ فرمایا اس صحابی کو کہ ابھی تمہاری موت نہیں آنے والی، ابھی تمہاری موت کا وقت قریب نہیں ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی بات بتلائی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ اس صحابی کی موت کا وقت ابھی قریب نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ فکر مند ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ کے اندر ہی میری موت واقع ہو جائے اور ہجرت والا ثواب جو ہے اس سے میں محروم ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم اس کے بعد بھی زندہ رہو گے اور تم جو بھی عمل کرو گے اور جو عمل تم اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر اللہ رب العزت تمہارے درجات میں بلندی فرمائے گا، تمہارے درجات میں اضافہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفْ، اور شاید کہ تمہیں لمبے عرصے تک زندہ رکھا جائے، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، یہاں تک کہ تمہارے ذریعے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی سعد بن ابی وقاص کے متعلق کہ شاید تمہیں زندہ رکھا جائے گا، بہت عرصے تک تم زندہ رہو گے، تمہاری زندگی لمبی ہوگی، اور پھر کیا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو تمہاری وجہ سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سارے لوگوں کو تمہاری وجہ سے نقصان بھی پہنچے گا، اور ہوا بھی بالکل ایسے ہے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عرصے تک زندہ رہے. خلفائے راشدین کی خلافت کے دور میں یہ زندہ رہے. بعض خلفاء نے ان کو بعض شہروں کا گورنر بھی بنایا، بعض اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کے بھیجا. چنانچہ کیا ہوا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شہروں کو، بہت سارے ملکوں کو فتح کیا، مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور اس کے برعکس کافروں کا بہت بڑا نقصان ہوا سعد بن ابی وقاص کے ذریعے. بالکل ہو بہو حرف بحرف جو پیشین گوئی آپ نے فرمائی تھی، وہ ہو بہو حرف بحرف سچی ثابت ہوئی. اور اس صحابی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا فتوحات کے ذریعے، اور انہی فتوحات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم امض لاصحاب ہجرتہم، پھر آپ نے دعا فرمائی، فرمایا اے اللہ میرے ساتھیوں کے لیے، یعنی میرے صحابہ کرام کے لیے ان کی ہجرت کو جاری رکھنا. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے صحابی جو ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، اگر ان کی موت مدینہ میں واقع نہیں ہوتی، مکہ میں یا اس جگہ پہ واقع ہوتی جہاں سے انہوں نے ہجرت کی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ان کی ہجرت کے عمل سے، ہجرت کے اجر و ثواب سے محروم کر دے. نہیں، اے اللہ ان کی ہجرت کو جاری رکھنا، یعنی ان کی موت جہاں بھی آئے ان کو ہجرت کے ثواب سے محروم نہ کرنا. ولا تردہم علی اعقابہم، اور ان میرے ساتھیوں کو ان کی ایڑیوں کے بل نہ لٹانا. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ میرے صحابی جو ہیں وہ مرتد ہو جائیں، نہیں، ان کو دین پر ثابت قدم رکھنا. پھر فرمایا لیکن البائس سعد بن خولہ، ہاں قابل رحم تو سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یرسی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ، کیونکہ سعد بن خولہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ترس کھا رہے تھے. سعد بن خولہ پر ترس کھا رہے تھے کہ وہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے. اور مکہ میں فوت ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا اور وہ دوبارہ فوت ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹ آتے اور ان کی ہجرت کا ثواب جاری رہتا. ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کی موت مکہ میں ہی واقع ہو گئی. تو ان کی حالت پر ترس کھا رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. قابل ترس تو در حقیقت سعد بن خولہ ہیں، تم نہیں اے سعد بن ابی وقاص، کیونکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی لمبی زندگی دے گا اور تم مدینہ میں بھی واپس لوٹو گے اور اس کے بعد بھی تم بڑے عرصے تک زندہ رہو گے. اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے فتوحات نصیب کرے گا، اسلام کو، مسلمانوں کو بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا، کئی لوگوں کا نقصان ہوگا. تو قابل ترس جو تھے وہ سعد بن خولہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو مکہ مکرمہ میں ہی فوت ہو گئے تھے. میرے بھائیوں، یہ جو لمبا واقعہ ہے، اس واقعہ سے اس وصیت کے باب میں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جب وصیت کرنا چاہتا ہو اپنے مال میں سے تو وہ زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وصیت کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت میں وصیت واجب ہے، دوسری صورت میں وصیت جائز اور مستحب ہے. جس صورت میں وصیت جائز اور مستحب ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے ذمے لوگوں کے حقوق نہیں ہیں اور آپ کے پاس مال ہے، آپ اس مال میں سے کچھ مال کو صدقہ کرنے کی وصیت کرتے ہیں، یہ جائز اور مستحب ہے. تو زیادہ سے زیادہ کتنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں آپ؟ زیادہ سے زیادہ آپ 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنے پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ان میں سے 1 حصہ صدقہ کرنے کی وصیت کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ وارثوں کو وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ جو 1/3 حصہ ہے اس کو فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے، یتیموں کی کفالت میں، بیوگان کی امداد کرنے میں، اسی طرح مساجد کے تعمیر کرنے میں، طالب علموں کی مدد کرنے میں، نلکے لگوانے میں، کنواں کھدوانے میں، مساجد بنوانے میں، کوئی بھی فی سبیل اللہ جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں میں یا ان میں سے کچھ کاموں میں میرا یہ جو 1/3 حصہ ہے میرے مال کا، اس کو فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کر دیا جائے. تو زیادہ سے زیادہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی ہے. یہ وصیت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الثلث والثلث كثير. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش لوگ کمی کر لیں ثلث سے ربع کی طرف، یعنی 1/3 سے 1/4 کی طرف آ جائیں. کاش کے لوگ
ایک تہائی سے ایک چوتھائی کی طرف آ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الثلث والثلث کثیر، کہ سعد بن ابی وقاص تم ایک تہائی کی وصیت تو کر سکتے ہو لیکن ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک تہائی سے کم جو مال ہے اس کی وصیت ہونی چاہیے، اور اس سے کم ایک چوتھائی ہے، اس سے کم ایک چوتھائی ہے. تو اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک تہائی حصے کی وصیت کریں، ان کو اس سے کم کر کے ایک چوتھائی حصے کی وصیت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی حصے کو بہت زیادہ قرار دیا، لہذا اس سے کم ایک چوتھائی حصے کی وصیت ہونی چاہیے. میرے عزیز بھائیو، یہ حدیثیں ہم نے پڑھ لیں وصیت کے باب میں، حدیثیں ختم ہو گئی، لیکن وصیت کے متعلق میں کچھ اہم مسائل کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وصیت کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے بغیر وصیت درست نہیں ہوگی. ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو شخص وصیت کر رہا ہے وہ خود عقل مند ہو اور سمجھدار ہو. وصیت کرنے والا شخص عقل مند اور سمجھدار ہو، اس کو معاملات کا ادراک ہو، اس کو پتا ہو کہ جب وہ وصیت کر رہا ہے تو کتنے مال کی وصیت کر رہا ہے، کس کے حق میں کر رہا ہے، اس کو وصیت کے بعد جو آنے والے جو نتائج ہوں گے ان نتائج کا بھی ادراک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کی عقل سمجھ بہت کم ہو اور وہ جذبات میں آ کر کے وہ وصیت لکھ کر چلا جائے یا وصیت کر کے چلا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وصیت کرنے والا سمجھدار ہو، عقل مند ہو، اور وہ وصیت کے عواقب سے، وصیت کے نتائج سے خبردار ہو. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وصیت کرے گا، اس پر عمل ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں وصیت کر رہا ہے وہ بھی عقل مند اور سمجھدار ہو. کسی پاگل اور دیوانے کے حق میں تو وصیت نہیں کر سکتے نا. ظاہر ہے کہ کسی پاگل اور دیوانے کے حق میں وصیت کریں گے تو وہ آپ کے مال کو اڑا دے گا، وہ آپ کے مال کو ضائع کر دے گا، وہ برباد کر دے گا. تو وہ شخص جس کے حق میں آپ وصیت کر، جس کو آپ وصیت کرنے کی تاکید کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں جس کو آپ، وہ بھی سمجھدار ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے. اس کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب اس کی وصیت پر عمل ہوگا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کا انجام کیا ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ وصیت اس کام کی کرے جو کہ شریعت کے اندر جائز اور حلال ہو. وصیت کرنے والا اس کام کی وصیت کرے جو شریعت کے اندر جائز اور حلال ہو. جس طرح میں نے پہلے کہا، مثلا وہ وصیت کرے کہ میرے پیسوں کے ساتھ ایک مسجد بنوا دی جائے. مسجد بنوانا ایک جائز اور حلال کام ہے. اسی طرح وہ وصیت کرے کہ میرے پیسوں کے ساتھ ایک تہائی یا اس سے کم مال جو ہے اس کے ساتھ یتیموں کی کفالت کی جائے، یا مثلا طالب علموں کی کفالت کی جائے، یا علماء کی کفالت کی جائے، یا مدارس کی کفالت کی جائے. فی سبیل اللہ جو کام ہے ان میں سے کسی کام کے متعلق وصیت کرے تو وہ کام حلال اور جائز ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا جو ایک تہائی حصہ ہے وہ مثلا سینما بنوانے میں لگوا دیا جائے. فلاں شہر میں سینما نہیں ہے تو چلو میرے مرنے کے بعد سینما بنوا دیا جائے. یا کوئی کسی ناجائز اور حرام کام کی وصیت کرے، ناجائز اور حرام کام کی وصیت. مثلا وہ وصیت یہ کرے، ایک اور مثال دیتا ہوں، کہ اپنے وارثوں کو وہ وصیت کرے مرنے سے پہلے کہ دیکھو میں تو مر رہا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، لیکن جب میں مر جاؤں تو میرے بعد خوب رونا، خوب پیٹنا، خوب ماتم کرنا، تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ایک بڑا شخص فوت ہوا ہے اور اس کے گھر والوں کو اس کی موت کا بڑا صدمہ ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رونا پیٹنا، صرف آنسو بہانا جائز ہے کسی کے مرنے پر، کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے کی موت پر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اونچی اونچی آواز کے ساتھ چلانا، چیخنا اور ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا اور واویلا مچانا، یہ تو درست نہیں ہے. یہ تو اسلام کے خلاف ہی یہ ساری چیزیں. تو کوئی شخص اگر اس کی وصیت کرے کہ میرے خلاف خوب ماتم کرنا، خوب بین کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک فلاں بندہ جو ہے وہ فوت ہوا ہے، تو یہ ناجائز کام ہے، یہ حرام کام ہے، اس کی وصیت نہیں ہو سکتی. اگر وہ وصیت کرے گا بھی تو وارثوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی وصیت پہ عمل نہ کریں. اگر وہ اس کی وصیت پہ عمل کریں گے تو یقیناً وہ گناہگار ہوں گے. وہ شخص گناہگار ہوگا ہی اس طرح کی حرام وصیت کر کے.
लेकिन जो अमल करेंगे वो भी यकीनी तौर पर इस तरह की वसीयत पे अमल करके गुनाह में शरीक हो जाएंगे। तो जिस काम की वसीयत करे इंसान, वसीयत करने वाला, वो काम हलाल और जायज होना चाहिए, ये भी शर्त है। और चौथी शर्त यह है कि वसीयत जो है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 1/3 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और पांचवी शर्त यह है कि वो वसीयत जो है वो अपने वारिस के हक में नहीं कर सकता। अपने वारिस, जिस वारिस का हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया इस्लाम के अंदर, मसलन उसकी बीवी का हिस्सा मुकर्रर है, उसकी मां का हिस्सा मुकर्रर है, उसके बेटे बेटियों का हिस्सा मुकर्रर है, ठीक है, जिनके हिस्से मुकर्रर कर दिए गए उनके हक में वसीयत नहीं हो सकती। वसीयत उन रिश्तेदारों के हक में हो सकती है जो उसके वारिस नहीं बन रहे, जिनका इसकी विरासत में हिस्सा मुकर्रर नहीं किया गया। मसलन उसके भाई हैं, मसलन उसका पोता है, उसकी पोती है, या मसलन उसका नाना है या उसकी नानी है, जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं किया गया इस शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर, तो उनके हक में वो वसीयत कर सकता है। बाकी जिनके हिस्से मुकर्रर किए गए हैं उनको तो ऑलरेडी हिस्सा मिलना ही मिलना है, चाहे वसीयत करे या ना करे, उनको उनका मुकर्रर करता हिस्सा मिलना ही मिलना है। लिहाजा ये उनके हक में वसीयत नहीं कर सकता है। ये वसीयत के बाद अहकाम थे और बाद शुरूत थी। यहां पर ये भी दो मसले और भी हैं, उनके बारे में भी आगाह करता चलूं। वसीयत के मुतालिक एक शख्स वसीयत कर देता है, लिख देता है या जबानी तौर पर वसीयत करता है, उसके बाद उसकी अल्लाह ताला उसको जिंदगी देता है और वो काफी अरसे तक जिंदा रहता है। अपनी जिंदगी में वो अपनी वसीयत के अंदर जो भी तब्दीली करना चाहे वो तब्दीली कर सकता है, उसको इख्तियार है। जब तक वो जिंदा है अपनी वसीयत में जो भी तब्दीली करना चाहे वो कर सकता है। एक तो ये मसला। दूसरा मसला यह है कि अगर फर्ज करें कि एक शख्स ऐसी वसीयत करे जिसमें जुल्म पाया जाता हो, जिसमें नाइंसाफी पाई जाती हो, तो इसके मरने के बाद इसके वरसा पर लाजिम है कि वो उसकी वसीयत में इस्लाह करें, उसकी वसीयत के अंदर जो गलती पाई जाती है उसकी इस्लाह करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन, उसके बाद क्या, फअस्लह बैनहुम फला इस्मा अलैहि, कि जिस शख्स को यह खौफ महसूस हो कि यह वसीयत करने वाला जुल्म करेगा या वो किसी गुनाह का इर्तिकाब करेगा अपनी वसीयत के अंदर, फिर वो उसकी वसीयत के अंदर इस्लाह कर दे, तो अल्लाह ने फरमाया इस्लाह करने वाले पर कोई गुनाह नहीं होगा। तो लिहाजा अगर किसी की वसीयत के अंदर इस तरह की नाजायज बात पाई जाती हो, नाइंसाफी पाई जाती हो या जुल्म का पहलू पाया जाता हो, तो उसके अंदर इस्लाह कर देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर जुल्म पर मबनी वसीयत पर अमल होगा तो यकीनन उस शख्स को गुनाह होगा, कब्र के अंदर उसको अजाब मिलेगा। तो वरसा अगर ये चाहते हैं कि उसको इस जुल्म के अजाब से बचाएं, तो फिर वो उसकी वसीयत के अंदर इस्लाह कर दें और उसकी नाजायज वसीयत पर अमल ना करें। ये टोटल वसीयत के मसाइल थे जो मैंने इख्तिसार के साथ अर्ज किए हैं इस बाब के अंदर जो अहादीस है उनकी रोशनी में। अब अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, इससे पहले कि हम अगला बाब शुरू करें जो कि विरासत के मसाइल के मुतालिक। जी बिल्कुल, अभी आखिर में यही मैंने अर्ज किया है कि अगर एक शख्स वसीयत लिख देता है लेकिन वो लिखी हुई वसीयत अपने वारसों को नहीं दिखाता, वो छुपा के रखते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे मरने के बाद इसको खोल के देख लेना, जो भी वसीयत मैंने की उसमें लिखी हुई। अब जब इसके मरने के बाद उसके वारिस उसकी वसीयत को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर जुल्म का पहलू पाया जाता है। यानी वो वसीयत ऐसी है कि जो नाजायज है, जिसमें नाइंसाफी पाई जाती है, जुल्म पाया जाता है। तो अब इसके मरने के बाद इसके वरसा उसमें तब्दीली कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब यह कि हाँ बिल्कुल तब्दीली कर सकते हैं, बल्कि उन पर तब्दीली करना लाजिम है ताकि वो उस मरने वाले को उसके गुनाह से बचा सके, उसके अजाब से उसको निजात दिला सके। हाँ जी, जी हाँ, यही तो हदीस है कि एक रात गुजरे या 2 रातें गुजरे, यानी ज्यादा से ज्यादा जो वक्त दिया गया है वसीयत लिखने के लिए वो 1 रात या 2 रातें। 2 रातें ज्यादा से ज्यादा वक्त है, इससे ज्यादा अरसा नहीं गुजरना चाहिए कि आपकी वसीयत लिखी हुई ना हो। ज्यादा से ज्यादा 2 रातों तक आप इंतजार कर सकते हैं वसीयत लिखने के लिए।
इससे ज्यादा पीरियड जो है वो नहीं गुजरना चाहिए जब तक कि उसने वसीयत ना लिखी हो। अब आपने जो कहा ना कि भाई, इन्होंने सवाल ये किया है कि एक शख्स कारखानादार है, फैक्ट्री है उसके पास, और उसके रोजाना के कई मामलात होते हैं और कई लोगों के हुकूक भी होते हैं, तो क्या वो हर दिन वो लिखे कि फलां शख्स का ये हक है मेरे ऊपर, फलां शख्स का ये हक है मेरे ऊपर? तो हाँ, इसका जवाब यह है कि जो हदीस हमने पहली हदीस हमने पढ़ी इस बाब में, उससे यही साबित होता है कि एक रात गुजरे या 2 रातें गुजरें, इस हालत में गुजरनी चाहिए वो 2 रातें कि आपकी वसीयत आपके पास लिखी हुई मौजूद होनी चाहिए। 2 रातों से ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 रातें आपके लिए मोहलत है। आपके पास, आपके ऊपर अगर लोगों के हुकूक हैं, चाहे वो कारोबारी हुकूक क्यों ना हो, आपको वो हुकूक लिखने चाहिए। आपके दफ्तर में आपके पास जो रजिस्टर है या जो आपके पास कॉपी है, उसमें वो सारे के सारे हुकूक लिखे हुए होने चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। हाँ जी, अजान हो रही? हाँ जी, जी, यानी अगर कोई शख्स वसीयत नहीं करता, हाँ जी, ये सवाल इन्होंने अच्छा किया है कि अगर कोई शख्स वसीयत नहीं करता, जो वसीयत करना जायज है, जो मैंने पहले अर्ज किया कि आपके ऊपर कोई हक नहीं है लोगों का, लेकिन आप वसीयत करते हैं कि मेरे माल में से इतने माल के साथ, जिसकी शर्त यह है, लिमिट यह है कि वो 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो वसीयत करे कि इसके साथ मस्जिद बनवा दी जाए, इसके साथ फी सबीलिल्लाह कोई काम कर दिया जाए। अगर वो किसी इस किस्म की कोई वसीयत नहीं करता, तो इसके मरने के बाद क्या उसके वारिस उसी के माल में से इस तरह का कोई कार्य खैर कर सकते हैं, फी सबीलिल्लाह कामों में से कोई काम कर सकते हैं? उसके माल में से मसलन मस्जिद बनवा दें, उसके माल में से मसलन कोई और कुआं खुदवा दें, कोई नलका लगवा दें, कोई और काम करवा दें, तो क्या वो कर सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि हाँ, कर सकते हैं। शर्त यह है कि सारे के सारे वरसा उस पर मुत्तफिक हों। अगर कोई इख्तलाफ करता है तो नहीं, क्योंकि अब ये जो माल है ये वारसों का हक है, जो उसने छोड़ा है वो वारसों का हक है। तो इसलिए अगर उसने कोई वसीयत नहीं की, तो वरसा अगर बाहमी इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत प्यार के साथ वो तय करते हैं कि इस माल में से इतने माल के साथ उसकी तरफ से सदका कर देना चाहिए, तो ठीक है, वो कर सकते हैं। हाँ जी, जी, ये हो सकता है कि अगर वरसा में इख्तलाफ होता है सदका करने के मुतालिक, वरसा में अगर इख्तलाफ होता है, तो जो लोग राजी नहीं हैं और वो कहते हैं हमें तो पहले अपना हमारा हिस्सा दें, तो उनको उनका हिस्सा दे दिया जाए। उसके बाद जो लोग राजी हैं सदका करने पर, तो वो अपने हिस्से में से सदका कर दें उसकी तरफ से, नियत ये हो कि ये उसकी तरफ से है, तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हाँ जी, नहीं, ये बड़ा अहम सवाल किया आपने, और इसका जवाब बड़ा तफसीली जवाब है। अजान होने वाली, अभी 2-3 मिनट है मेरे ख्याल। अच्छा, बहरहाल उसका मुख्तसर जवाब यह है कि कोई शख्स, और पिछले हफ्ते आपने भी ये सवाल किया था, इसका मुख्तसर जवाब यह है कि कोई शख्स अपनी जिंदगी में कानून विरासत के मुताबिक अपना माल या जायदाद तकसीम नहीं कर सकता। जिंदगी के अंदर कानून विरासत के मुताबिक वो अपनी जायदाद और अपने माल को तकसीम नहीं कर सकता। कानून विरासत के मुताबिक, कानून विरासत तब लागू होगा जब वो मरेगा, जब उस पर मौत आएगी। उससे पहले जब तक वो जिंदा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरी फलां कोठी जो है, फलां मकान जो है, या फलां प्लॉट जो है वो मेरे फलां बेटे को दे दिया जाए, और फलां जो गाड़ी है वो फलां बेटी को दे दी जाए। इस तरह हिस्से तकसीम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक वो जिंदा है। हाँ जी, औलाद मजबूर करे तब भी नहीं, तब भी ये काबिल अमल नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।